خوشی منانا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جھنڈا جھنڈی لگانا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ غلط کرتے ہیں. آج میں ایسی ایسی حدیثیں آپ تک پہنچاؤں گا کہ ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا. اب نہ ماننے والوں کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، میں لاٹھی لے کر تو زبردستی ان سے منواؤں گا نہیں. ان کا دل کرے تو مانے اور نہیں چاہتے ہیں تو نہیں مانے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. میں پانچویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے. چھٹویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا، میرے آقا کی آنکھیں کیسی تھی، میرے آقا کی ہائٹ کتنی تھی، اور میرے آقا کے چلنے کا انداز کیسا تھا. یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ساتویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے پاس جب ملک الموت آئے تو کس شان سے آئے، آنے کا انداز ملک الموت کے کیا تھا، کیسے آئے، کس انداز میں آئے. کیا عام لوگوں کی طرح عام لوگوں کے پاس ملک الموت جس انداز میں آتے ہیں کیا اسی انداز میں میرے نبی کے پاس آئے؟ یہ 7 باتیں ہو گئی. 8ویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا میرے نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں. موت تو سب کو آنی ہے، شہیدوں کو بھی موت آتی ہے، بولو انبیاء کو بھی موت آتی ہے، ہم کو بھی آئے گی. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نبی میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے. ہم لوگ مرتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. یہ بات بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. بادل کی گرج کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، بالکل ادب سے بیٹھیے تاکہ آپ کا مولانا صرف حدیث، قصہ کہانی نہیں، صرف حدیث بولوں گا، مطلب بیان کروں گا. میں پورے بھارت میں جہاں بھی تقریر کرتا ہوں صرف حدیث بیان کرتا ہوں. اب اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو آدمی عمل کرتا ہے، اور اگر قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا ہے تو میں لاکھ حدیث سنا دوں، کوئی فرق نہیں ہے. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نہ آتے نہ کل کو سر، شاف بشر ساکی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ. سمٹ کر بیٹھے جو لوگ پنڈال کے باہر ہیں بابو اندر آ جائیے، اندر آ جائیے، درود شریف پڑھیے، زور سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، سرور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بتائیے کہ میری آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ ارے بولو پہنچ رہی ہے؟ تو گھبرائیے نہیں، جیسے آپ ہیں ویسے میں ہوں. اگر آپ پر پانی کا قطرہ پڑے گا تو مجھ پر بھی تو پڑے گا. تو یقینی بات ہے ہم دونوں برابر ہیں. تو آپ کو بھی میرا خیال رکھنا ہے، مجھ کو آپ کا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ موسم صحیح رہا تو تقریر صحیح ہوگی. ذہن حاضر رکھیے. شعر ملاحظہ فرمائے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. قوموں کے باشور مسلمان، بادل کی گرج سے آپ ڈر رہے ہیں، ڈریے نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہی ہوگا. ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ترجمہ اور مطلب کیا ہے؟ بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا
اور روشن کتاب. اگر اتنا سمجھ میں آ گیا تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہ ہمارے بابو کو اسٹیج پر ساؤنڈ باکس نہیں رکھنا چاہیے. ساؤنڈ باکس کم سے کم 15 ہاتھ دور ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ اتنے نزدیک سے آپ کسی کو اگر آواز پہنچائیں گے تو بولنے والے کا کلیجہ پھٹے گا. بولو دھکا لگے گا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ بہت نزدیک میں ہے. اس کو کم سے کم بابو 15 ہاتھ دور ہونا چاہیے. ہم کو تو ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ وقت نہ آ جائے یہ لوگ شاعروں کے کمر میں ساؤنڈ باکس باندھ دیا کریں گے. ارے بولو ہاں, اس لیے کم سے کم اس میں ہوش میں رہو. کبھی بھی اسٹیج پر ساؤنڈ باکس نہیں ہونا چاہیے. 15 ہاتھ کی دوری پر رہنا چاہیے تاکہ آواز صاف ستھری ملے. میری طرف دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. اچھا یہ بتا, نور سے مراد کون ہے؟ میرے رسول ہیں. ہاتھ اٹھا کر بولو, نور سے مراد کون ہے؟ میرے رسول. اور کتاب سے مراد کون ہے؟ زور سے بولو, قرآن مقدس. ہاتھ اٹھا کر بولو, کتاب کا مطلب قرآن مقدس اور نور کا مطلب میرے پیارے رسول. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا کہ بے شک اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب. آپ اس کو آپ بہت دھیان سے سنیں گے. آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو لائٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ اندھیرے میں پڑھنا چاہیں گے نہیں پڑھ سکتے, اندھیرے میں سمجھنا چاہیں گے نہیں سمجھ سکتے. دن میں پڑھیں گے تو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے, اور رات میں پڑھیں گے تو لائٹ کی ضرورت ہے. بغیر روشنی کے آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے, تو کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. تو جیسے دنیا کی کتاب آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لائٹ کا سہارا لینا پڑے گا, چراغ کا سہارا لینا پڑے گا, موم بتی کا سہارا لینا پڑے گا. تو کتاب کو سمجھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے, رب فرماتا ہے اے بندو میں نے تم کو نور عطا کیا ہے. نور اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا, صرف چراغ جلا کر مت پڑھنا, صرف لائٹ اور موم بتی میں مت پڑھنا. اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو ایمان کی روشنی میں پڑھنا, ایمان کا چراغ جلا کر پڑھنا, میرے محبوب کے عشق کی شمع روشن کر کے پڑھنا. تب قرآن تم سمجھو گے, ورنہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ایمان کے روشنی کی ضرورت ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے عشق رسول کے چراغ کی ضرورت ہے. ایمان قرآن کو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے. تم میرے رسول کا عشق بساؤ, میرے محبوب کی محبت بساؤ, میرے محبوب کے محبت کا چراغ سینے میں روشن کرو. قرآن پڑھتے بھی جاؤ گے, قرآن سمجھتے بھی جاؤ گے. ادھر دیکھیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 باتوں کا ذکر کیا, ایک قرآن اور دوسرا کیا, قرآن کے ساتھ نور. نور کا مطلب روشنی, اور وہ روشنی کہاں ہو؟ میرے محبوب, میرے مصطفیٰ ہے, میرے رسول ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنایا اور نور کہا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو رسول سے سمجھو, اور رسول کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن سے سمجھو. ارے بولو زور سے بولو, قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو کس سے سمجھو؟ زور سے بولو, ارے زور سے بولو, کس سے سمجھو؟ رسول سے. اور رسول کو سمجھنا چاہتے ہو تو کس سے سمجھو؟ قرآن سے. کسی بے ایمان سے مت سمجھو, کسی
अंगूठा छाप से मत समझो, किसी जाहिल से मत समझो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान खोलो और कुरान से पूछो कि मेरे रसूल कैसे इंसान थे, मेरे रसूल कैसे बशर थे, मेरे रसूल कैसे आदमी थे, क्या हमारी तरह थे? तो कुरान तुमको जवाब देगा। खबरदार खबरदार, होश में रहना। रसूल बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। रसूल बशर जरूर है मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ये ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। ये बताओ कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? लगता है कि आप नाराज हैं। तो बोलो नाराज तो नहीं, हाथ उठाओ। इधर देखो, मौलाना ये बताओ घड़ी पहने हैं? और जोर से बोलो घड़ी पहने हैं? क्या अंगूठी है? जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी और अंगूठी दोनों बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे आंखें बंद होने लगती है तो मैं समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो आप ये मत सोचेगा कि रब्बानी साहब बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे, नहीं। जब तक आपका दिल लगेगा मेरी तकरीर होगी, हदीस सुनाऊंगा, लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो। कुरान को समझना चाहते हो तो किससे समझो? रसूल से। और रसूल को समझना चाहते हो तो कुरान से। इधर देखिए, एक अंग्रेजी, इधर देखिए, बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर मुझको ट्रेन में मिला, बात होने लगी। कुछ देर के बाद मुझसे कहता, मौलाना मैं पूरे कुरान का तर्जमा पढ़ चुका हूं। इधर देखिए क्या कहा, मैं पूरे कुरान का तर्जमा पढ़ चुका हूं। हमने कहा अच्छा, आप ऐसा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सिर्फ तर्जमा कर दीजिए। तो उसने तर्जमा किया। जैसे तर्जमा किया तो मैंने कहा, मैंने कहा इंजीनियर साहब आपने तर्जमा तो पढ़ा लेकिन क्या मतलब समझा आपने? कहा कि हाँ, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। मैंने कहा इंजीनियर साहब कुरान कहता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो इसका मतलब आदमी की तारीफ करना शिर्क है, जिन्नात की तारीफ करना शिर्क है, फरिश्ते की तारीफ करना शिर्क है, रसूल की तारीफ करना शिर्क है, पेड़ पौधों की तारीफ करना शिर्क है, मौलाना अबू जर गिफारी की बोलो तारीफ करना शिर्क है, मौलाना कमर साहब की तारीफ करना शिर्क है, आपकी तारीफ करना शिर्क है। कहा कि कैसे? मैंने कहा कुरान ने कहा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। जब तमाम तारीफें अल्लाह के लिए तो बंदों की तारीफ करना शिर्क हुआ। हमने कहा सुन लो मौली साहब, मैंने कहा डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, कुरान का तर्जमा पढ़कर कोई कुरान को नहीं समझ सकता। कुरान को समझने के लिए हदीस मुस्तफा की जरूरत है, कुरान को समझने के लिए मुस्तफा की जबान की जरूरत है। अगर तुम कुरान को समझना चाहते हो तो हदीस रसूल का सहारा लेना पड़ेगा। जब हदीस समझ जाओगे तो कुरान का मतलब भी समझ जाओगे।